ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي. حاضرین جمعہ، جامع مسجد گھمائش مئو اور اس کے اطراف و اکناف سے تشریف لائے ہوئے اور اس گاؤں کی سب سے بڑی مسجد کے اندر جمعہ کا خطبہ سننے کے لیے آئے ہوئے محترم سامعین حضرات، اللہ رب العالمین کا شکر ہے اور اس کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو آج یہ جمعہ کا دن مرحمت فرمایا، اس مسجد میں جمع ہونے کی توفیق بخشی، ایک ساتھ مل بیٹھ کر قرآن و حدیث کی باتیں سننے کا موقع عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جمعہ کا خطبہ بہت ہی مختصر اور چھوٹا ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی یہی ہے کہ لوگوں کی ضرورتوں کو سامنے رکھتے ہوئے جمعہ کا خطبہ مختصر دیا جائے۔ اس مختصر سے خطبے میں کچھ اہم اور بنیادی باتیں ہمیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کا شکر ہے، اس کا احسان ہے جس پر ہم جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کریں کم ہے، کہ اس نے ہمیں اور آپ کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے۔ اس کی نعمتیں ہمارے اور آپ کے اوپر اتنی زیادہ ہیں کہ اگر کوئی بندہ اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو گننا چاہے اور شمار کرنا چاہے تو یہ اس کے طاقت سے باہر ہے۔ نہ اس کی قلم میں اتنی طاقت ہے کہ ان سب کو لکھ سکے،
نہ اس کی زبان میں اتنی طاقت ہے کہ وہ ان کو بول سکے، اور نہ ہی کوئی ایسا میتھ بنا ہے، ایسی کوئی گڑت بنی ہے کہ اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو صحیح طریقے سے گن کر اس کی گنتی بتا سکے۔ اللہ نے فرمایا کہ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، میرے بندو میری نعمتوں کو اگر گننا چاہو، شمار کرنا چاہو تو تم نہیں کر سکتے۔ کتنی نعمتوں کو بندہ گنے گا؟ ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر دنیا میں جتنا پانی تم دیکھتے ہو، اگر سارے پانی کی سیاہی بنا ڈالی جائے، انک، روشنائی، اور پانی کتنا ہے؟ جس دنیا میں ہم اور آپ رہتے ہیں خشکی، اس کا 3 گنا زیادہ، یعنی دنیا کے 4 حصے کیے جائیں تو 1 حصے میں انسان اور ہم اور آپ ہیں خشکی میں، اس سے 3 گنا زیادہ پانی۔ لیکن اللہ نے کہا کہ اگر تم اس سارے پانی کو سیاہی بنا دو، پھر اس میں چھوٹی موٹی ندیاں بھی ہیں، تالاب بھی ہے، جمنا ہے، گنگا ہے، پوکھرے ہیں، ان سب کی سیاہی بنا ڈالو، اور روئے زمین پر جتنے درخت ہیں ان درختوں کو کاٹ کاٹ کر ان کی قلمیں بنا دو، اور ان قلموں سے اور اس سیاہی سے اللہ کی نعمتیں لکھنا شروع کر دو، اللہ کی حمد و ثنا لکھنا شروع کر دو، تو قلمیں ختم ہو جائیں گی اور سیاہی خشک ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ رب العالمین کی نعمتیں ختم نہیں ہو سکتی۔ اس سے اندازہ لگا سکتے ہو کہ کتنی نعمتیں ہیں اس کی۔ اس کی سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ وہ رب العالمین ہے۔ وہ جس طریقے سے انسان کو کھلاتا ہے، حیوانات کو بھی کھلاتا ہے، جانوروں کو بھی کھلاتا ہے، اور اس نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ یہ ہمارا دشمن ہے یا ہمارا دوست۔ اس نے کبھی زندگی میں ہمارے سامنے سجدہ کیا بھی یا نہیں کیا، ہم سے کبھی مانگا بھی یا نہیں مانگا، تو یہ نہیں دیکھتا۔ قرآن کریم کی پہلی آیت آپ اٹھائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد، تو اس میں پہلی آیت میں آپ کو جو لفظ ملے گا وہ یہی ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو دونوں جہان کا رب ہے، جو ساری کائنات کا رب ہے۔ وہ یہ بھی کہہ سکتا تھا الحمدللہ رب المؤمنین، وہ یہ بھی کہہ سکتا تھا الحمدللہ رب المسلمین، وہ یہ بھی کہہ سکتا تھا الحمدللہ رب الحیوانات، لیکن اس نے یہ نہیں کہا۔ اس نے کہا ہے کہ میں رب العالمین ہوں، میں ایک مسلمان کو کھلاتا ہوں تو ایک غیر مسلم کو بھی دیتا ہوں، ایک ہندو کو بھی دیتا ہوں، ایک عیسائی کو بھی دیتا ہوں، ایک یہودی کو بھی بھوکا نہیں سونے دیتا۔ یہ اس کی ربوبیت ہے۔ ہم اور آپ کس کو بلائیں گے؟ ایک بیٹی اس کی بھی شادی کی، ایک بیٹا اس کا ولیمہ کیا، اس میں بھی جب لسٹ بناتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ کون ہمارا رشتہ دار ہے، اور ان رشتہ داروں میں بھی یہ دیکھتے ہیں کہ کون میرا موافق ہے۔
بہت سے رشتہ داروں کو ہم جان بوجھ کر اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ اس سے ہماری بنتی نہیں ہے، اور ہم نے کسی لڑائی جھگڑے میں کہہ دیا تھا کہ اب موت و زندگی سب بند، خوشی اور غم سب بند۔ ہم اپنے پورے رشتہ داروں کو بھی نہیں بلا پاتے، اور کوئی رشتہ اگر سامنے آئے تو یہ کہہ دیا جاتا ہے یہ دور کے رشتہ دار ہیں، ضروری ہے کہ میں سب کو بلاؤں۔ ہم دعوتیں اپنوں کو دیتے ہیں، اپنے پورے رشتہ داروں کو بھی شامل نہیں کر پاتے، پھر اپنے دشمن کو کیا بلائیں گے اور اپنے دشمن کو کیا دعوت دیں گے؟ اللہ رب العالمین کا دسترخوان اتنا وسیع ہے، اتنا بڑا ہے اس کا دسترخوان کہ اس کے دسترخوان پر اس کے دوست بھی کھاتے ہیں، اس کے دشمن بھی کھاتے ہیں، جو اس کے سامنے سر جھکاتا ہے وہ بھی کھاتا ہے، اور جو اس کو اپنا رب اور اپنا معبود نہیں مانتا اللہ اس کو بھی دیتا ہے۔ صبح جب ہم سویرے اٹھتے ہیں، جب سورج اپنی آب و تاب کے ساتھ نکلتا ہے تو اس کی روشنی ایک مسلمان کے کھیت پر بھی پڑتی ہے، ایک غیر مسلم کے کھیت پر بھی۔ اس کی روشنی سے مسلمان بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، ہندو سکھ عیسائی یہودی نصرانی جینی بدھسٹ سب اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ سورج کے اوپر صرف میرا ادھیکار ہے تمہارا نہیں۔ اللہ سورج کی روشنی سب کو دیتا ہے، آسمان سے بارش جب برستی ہے تو وہ پانی اللہ سب کو دیتا ہے، ہوا جو چلتی ہے اللہ اس سے سب کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ یہ ہے اس کی رحمت و ربوبیت کی وسعت۔ اس کے نزدیک یہ نہیں ہے کہ تم ٹھیک ہے آخرت میں آؤ گے، مرنے کے بعد آؤ گے، حساب کتاب تب ہوگا، وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن ابھی ہم نے اس دنیا میں تمہیں بھیجا ہے اور پیدا کیا ہے، تو ابھی یہ میرا حق ہے کہ میں تمہیں بھوکا نہیں سونے دوں گا۔ ہم کس کو بلاتے ہیں؟ وہ رب العالمین ہے۔ سمندر کے اندر ایک مچھلی ہے جس کو ہم وہیل مچھلی کے نام سے جانتے ہیں، بہت بڑی بلکہ سب سے بڑی مچھلی کہلاتی ہے۔ جانتے ہو ایک دن میں وہ کتنا کھاتی ہے گوشت؟ سمندر ہی کی مچھلیوں کو اور دوسرے جانوروں کو جو کھاتی ہے، ایک دن میں اس کی خوراک ہے 40 ٹن، 1-2 کلو نہیں، 1-2 کلو نہیں، 5 کلو نہیں، 10 کلو نہیں، اس کی ایک دن کی خوراک ہے 40 ٹن۔ میرا رب اس مچھلی کو بھی بھوکا نہیں سونے دیتا ہے، 40 ٹن گوشت روزانہ اس کو اس کی خوراک کے مطابق کھلاتا ہے۔ ہم 2 روٹی کمانے کے لیے اور اپنا پیٹ بھرنے کے لیے کتنے ہتھ کنڈے اپناتے ہیں، کتنا دھوکہ دھڑی کرتے ہیں، کتنا کاروبار کو چلانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، اپنے اس پیٹ کو پالنے کے لیے کن کن راستوں سے گزرتے ہیں اور کیا کیا کر بیٹھتے ہیں، کس کے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑ دیتے ہیں اور کتنے لوگوں کے حق مار ڈالتے ہیں، کتنے غریبوں کے منہ سے لقمہ تک چھین لیتے ہیں صرف اپنا پیٹ اور اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے۔ اے مسلمان، اپنے رب کی ربوبیت اور اس کی رحمت پر تجھے یقین کیوں نہیں ہے؟ میرا رب تو 40 ٹن گوشت بھی مچھلی کو کھلاتا ہے اور اس کو بھی بھوکا نہیں سونے دیتا، تو تجھے کیسے بھوکا سلائے گا؟ تو توکل تو کر، تو بھروسہ تو رکھ اس کے اوپر۔ میرے بندو، تم میرے اوپر ویسے بھروسہ کر لو جیسے کرنا چاہیے، تو ہم تمہیں ویسے ہی روزی دیں گے جیسے چڑیاں بھوکے پیٹ گھونسلوں سے نکلتی ہیں، لیکن جب شام کو اپنے گھونسلوں میں واپس آتی ہیں تو ان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے۔ جیسے ہم ان چڑیوں کو دانہ دیتے ہیں، ان کو روزی دیتے ہیں، وہ میرے بندو تم توکل تو کرو، بھروسہ تو کرو میرے اوپر۔ یہ اس کی ربوبیت کا عالم ہے۔
وہ کسی کو بھوکا نہیں سونے دیتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معمول تھا، وہ اپنے دسترخوان پر کبھی اکیلے کھانا نہیں کھائے، وہ کسی نہ کسی مہمان کے ساتھ کھانا کھاتے تھے، اور اگر کوئی نہیں آتا تھا تو سڑک سے اور روڈ سے کسی کو پکڑ کے لاتے تھے اور اپنے دسترخوان پر بٹھا کر کھلاتے تھے۔ ایک دن ایک مجوسی مل گیا، بڈھا، 90 سال عمر، کہا بابا چلو کھانا کھا لو۔ کہا بیٹا بھوکا تو ہوں۔ لے گئے اور جیسی کھانا دسترخوان پر اس کے سامنے پروسا، رکھا اور کہا بابا چلو شروع کرو، کھاؤ اور اللہ کا نام لو۔ اس بڈھے نے کہا ابراہیم میں تیرے رب کا نام کیوں لوں؟ میرا رب تو کوئی اور ہے، میں کھاؤں گا تو اسی کے نام سے جو میرا معبود ہے، جو میرا رب ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تمہارا رب کون ہے؟ اس نے کہا آگ، میں آگ کی پوجا کرتا ہوں۔ بے اسم النار، اس نے روٹی کی طرف ہاتھ بڑھایا، لقمہ اٹھایا اور کہا بے اسم النار، بے اسم اللہ کی بجائے بسم النار، میں اللہ کے نام سے نہیں آگ کے نام سے شروع کرتا ہوں، بے اسم النار۔ اس نے آگ کے نام سے لقمہ منہ تک لے گیا، کھانے ہی والا تھا، ابراہیم علیہ السلام نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، لقمہ نیچے رکھو، رکھ دیا۔ کیا ہوا ابراہیم؟ کہا یہ کھانا میرے رب نے دیا ہے، میرے اللہ نے دیا ہے، یہ کھانا آگ نے نہیں دیا۔ آئے بڈھے، آئے بابا، بزرگ، اگر کھانا ہے تو اس کھانے پر میرے رب کا نام لینا ہوگا، ورنہ اٹھ کر چلے جاؤ، یہ کھانا میرے رب نے دیا ہے۔ اس بڈھے نے کھانے کا لقمہ رکھ دیا اور کہا ابراہیم میں تو اپنے ہی رب کا نام لے کر کھاؤں گا، اگر کھلانا ہے تو تمہارے رب کا نام کیوں لوں؟ اٹھا اور چل دیا۔ ابراہیم نے کہا ٹھیک ہے جاؤ، جو تمہارا رب ہے اس سے مانگ لو کھانا۔ وہ بڈھا دسترخوان چھوڑ کر چلا گیا، گھر سے 100 قدم 200 قدم دور گیا ہوگا، یہاں جبرائیل علیہ السلام آ جاتے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام کے پاس سخت آدیش لے کر آتے ہیں، آئے ابراہیم جاؤ، تمہارے رب کا حکم ہے، اس بوڑھے کو بلا کر لاؤ اور اپنے اسی دسترخوان سے بیٹھ کر، اسی پر بیٹھ کر کھانا کھلاؤ، چاہے وہ کسی کا بھی نام لے لیکن کھانا کھلاؤ، تمہارے رب کی رحمت کو یہ گوارا نہیں کہ کوئی بھوکا دسترخوان سے اٹھ جائے۔ ابراہیم علیہ السلام جاتے ہیں اور اس بوڑھے کو تلاش کرتے ہیں، 200 قدم کی دوری پر وہ بوڑھا مل جاتا ہے، اس کو پکڑ کے لاتے ہیں، دسترخوان پر بٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں بابا جس کا نام لینا ہو لو لیکن کھاؤ۔ اس نے کہا ابراہیم عجیب معاملہ ہے، ابھی تو اللہ کا نام نہ لینے پر تم نے بھگا دیا تھا، اور اب یہ کہہ رہے ہو جس کا نام لینا ہو لو لیکن کھانا کھا لو، آخر بات کیا ہے؟ دال میں کچھ کالا نظر آتا ہے، مجھے سمجھاؤ۔ فرمایا ابراہیم نے ہائے بابا جب تم دسترخوان سے اٹھ کر چلے گئے تو میرے رب کا حکم آیا، اللہ نے جبریل کو بھیج کر مجھے حکم دیا اس بزرگ کو بلاؤ۔ جبریل نے بتایا ابراہیم اس بزرگ کی عمر تو 90 سال ہے، اللہ نے مجھے یہ حکم دے کر بھیجا کہ ابراہیم سے کہہ دو اس بزرگ کی عمر تو 90 سال ہے، اس نے اپنی 90 سال کی پوری زندگی میں کبھی میرا نام لیا ہی نہیں، 90 سال تک اس نے کبھی میرا نام لیا ہی نہیں، لیکن 90 سال تک اس کو میں کھلاتا رہا، میں پلاتا رہا، میں سلاتا رہا، میں نے اگر بیمار کیا تو شفا بھی دیتا رہا۔
آج پہلی بار تمہارے دسترخوان سے میرا ایک بندہ بھوکا اٹھ کر چلا گیا ہے۔ اے ابراہیم، وہ میرا نام نہیں لیتا تو کیا ہوا؟ 90 سال تک میں اپنے بندے کو بھولا نہیں، آج تو اس نے تمہارے دسترخوان پر ایک مرتبہ میرا نام نہیں لیا، تم نے اس کو بھوکا اٹھا کر بھگا دیا۔ تمہارے رب کی رحمت کو یہ گوارا نہیں کہ بھوکا دسترخوان سے اٹھ جائے، بلا کر لاؤ اور کھلاؤ، اس لیے میں تمہیں بلا کر لایا ہوں کہ میرے رب کا حکم ہے۔ اس نے کہا آتی یدک، ابراہیم پہلے میرا رشتہ بھی اس رب سے جوڑ دو جو اتنا رحمان و رحیم ہے، جو 90 سال تک میں نے جس کا نام نہیں لیا اور وہ مجھے کھلاتا رہا، مجھے پلاتا رہا، آج تک اس نے مجھ سے کچھ نہیں کی کہا، پہلے میرا رشتہ بھی اس رب سے جوڑ دو۔ میرے پیارے بھائیوں، اس بزرگ نے اپنا رشتہ اللہ سے جوڑ لیا، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی بات پھر ماننے لگا۔ غور کرو، رب کی ربوبیت کو دیکھو، ہم کس کو کیا دیں گے اور دیتے ہیں تو بعد میں احسان بھی جتاتے، بھول گیا میں نے کیا نہیں کیا تیرے ساتھ۔ یہ سب سے بڑی کمی ہے کہ آپ کسی کی مدد کریں اور موقع آئے تو احسان جتاتے کہ بھول گیا میں نے کیا نہیں کیا تمہارے ساتھ۔ بالکل ایسے ہے جیسے تھوکا تھا، اب اسی کو چاٹ لیا ہے اس نے۔ آپ نے کچھ کسی کی ہیلپ کی ہے تو اس کا بدلہ اور اس کے انعام کی امید اللہ سے رکھو۔ ذرا تصور کرو، کویت میں ایک بزرگ نے 80 سال کے بوڑھے نے آپریشن کرایا، ہارٹ سرجری کرائی، بہت امیر پیسے والا، ہارٹ سرجری کرائی اور سرجری کرانے کے بعد کامیاب سرجری ہوئی، 10 منٹ میں اس کا آپریشن ہو گیا ہارٹ کا کویت کے اندر، اور شام تک ڈاکٹروں نے کہا جاؤ گھر جا سکتے ہو، آرام کرو۔ چھٹی دی تو 10 لاکھ روپے کا اس کو انڈین کرنسی کے مطابق بل پکڑا دی۔ یہاں کے ڈاکٹر آئے، وہاں کے ڈاکٹر آئے، انہوں نے چیک اپ کیا، سب ابھی تک ساری جانچوں میں اس میں لے کر یہ تمہارا خرچ آیا 10 لاکھ۔ اس 80 سال کے بزرگ نے اپنا بل دیکھا، رونے لگا۔ ڈاکٹر سمجھے شاید پیسے زیادہ ہیں جس کی وجہ سے یہ بیچارہ رونے لگا۔ وہ گئے اور انہوں نے کچھ دواؤں میں، کچھ فیس میں کنسیشن کر کے اس کو 8 لاکھ کا بل دے دیا، کہا لو 2 لاکھ ہم تمہیں چھوڑ رہے ہیں۔ اس نے کہا ڈاکٹر صاحب میں اس لیے نہیں رویا کیونکہ بل زیادہ تھا، 10 لاکھ کا آپ نے مجھے بل دیا، میں یہ بل پکڑ کر میرے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میرے آنکھوں میں آنسو آنے کی وجہ یہ نہیں تھی کہ 10 لاکھ میں دے نہیں سکتا تھا، میں 10 کیا 20 25 50 لاکھ بھی دینے پر قادر ہوں، میں نے غربت کی وجہ سے میرے آنکھوں میں آنسو نہیں آئے، میرے آنسو صرف اس وجہ سے آئے کہ آپ نے میرے ہارٹ کا آپریشن کیا، 10 منٹ کے اندر آپریشن کر کے آپ کامیاب آپریشن کر کے مجھے بستر پر لے آئے، آپ نے صرف 10 منٹ کے لیے میرے ہارٹ کو سنبھالا، ٹھیک طریقے سے اس کی رننگ کر دی، اور اس کا بل آپ نے مجھ سے 10 لاکھ روپے کا مانگ لیا جو بعد میں آپ نے ایڈ کر دیا۔ میں اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ میں اپنے رب کا کیسے شکر ادا کروں جو 80 سال تک میرے ہارٹ کو سنبھالے رہا، میرے دل کو سنبھالے رہا، میری حرکتوں پر کنٹرول کیے رہا، اور میں نے آج تک اپنے رب کی نافرمانی میں کرتا رہا، میں اپنے رب کا ناشکرہ بندہ رہا، میں عیاری و مکاری میں نے اپنی پوری زندگی گزار دی۔ میں اپنے رب کا کیسے شکر ادا کروں کہ اتنی نافرمانی و گناہوں کے باوجود اس نے آج تک میرے دل کا کوئی حساب مجھ سے نہیں لیا۔ اصلاح کے لیے 1-2 باتیں کافی ہیں اگر عبرت لینا چاہو تو، ورنہ سننا چاہو تو ایسی باتیں تو لگتی ہیں پورا دن بھر کہتے رہو، رات بھر کہتے رہو، اور یہ وہی سوچتا ہے جس کو عمل تو کرنا نہیں ہے، جس کو صرف سننے میں مزہ آتا ہے، عمل کرنے میں نہیں۔
یہ رحمت نہیں رب کی، تو اور کیا ہے کہ ہماری نافرمانی اور گناہوں کے باوجود یہ زمین پھٹتی نہیں ہے۔ ورنہ صحابہ کرام کا حال تو یہ تھا کہ جب آسمان پر تھوڑی سی سرخی دیکھتے تھے اور ہلکے سے بادل گرجتے ہوئے دیکھتے تھے تو اپنے گھروں کو چھوڑ کر مسجدوں کی طرف بھاگتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ اگر بارش برسانا تو رحمت کی بارش برسانا، اے اللہ اس آسمان سے کہیں آگ کے شعلے نہ برسنے لگیں، کہیں پتھروں کی بارش نہ آ جائے، جیسے تو نے پہلے امتوں کو برباد کیا تھا، ہلاک کیا تھا آگ اور پتھروں کی بارش سے، کہیں ہمارے اوپر آگ اور پتھروں کی بارش نہ آ جائے۔ میرے پیارے ساتھیوں، صحابہ کرام کا یہ حال تھا جو عمل کے اتنے پکے اور سچے تھے، اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اور آپ میرے بھائیوں سر پہ جوں تک نہیں رنگتا کہ ہم اور آپ کتنے گناہوں کے باوجود آج اس زمین پر بڑی آسانی کے ساتھ چل لیتے ہیں، اور ہم یہ بھی نہیں سوچتے اللہ نہ کرے زمین پھٹ گئی اور ہم دھس گئے تو ہمارا کیا ہوگا۔ زمین اپنے رب کا حکم مانتی ہے، آسمان اپنے رب کا حکم مانتا ہے، درختوں کے یہ پتے جب خاموش ہوتے ہیں تو اپنے رب کے حکم سے، اور جب ہوا دیتے ہیں تو اپنے رب کے حکم سے۔ کائنات کی ہر شے اپنے اپنے طریقے سے اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، لیکن ہائے رے انسان، تو کتنا ناکارہ ہو چکا ہے۔ سب سے افضل مخلوق تو، اور سب سے زیادہ ناکارہ یہی انسان جو اپنے رب کی نافرمانی میں لگا ہوا ہے۔ رب کی رحمت یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ابھی ایک ہی نعمت کا تو ذکر ہو رہا ہے، غور کرو کیسے سنبھالے ہوئے ہو۔ گھر سے یہاں تک آپ اپنے دونوں پیروں پر چل کر آئے، وضو آپ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، آپ کو یہ آکسیجن جو مل رہی ہے ہوا، یہ کتنی بڑی اللہ رب العالمین کی نعمت ہے۔ جن لوگوں نے فلائٹ کا ہوائی جہاز کا سفر کیا ہے ان کو اچھی طریقے سے معلوم ہوگا، جب ہوا کا دباؤ تھوڑا سا کم ہو جاتا ہے تو آکسیجن ماسک اپنے آپ لٹک جاتے ہیں، جن کو ناک پہ چڑھا کر لمبی لمبی سانس لی جاتی ہے، کیونکہ ہوائی جہاز ہزاروں فٹ اوپر اڑتا ہے جہاں ہوا کا دباؤ کم ہو سکتا ہے۔ اور ہم لوگ فلائٹ پہ سفر کرتے ہیں تو معلوم ہے یار، کبھی کبھی اعلان بھی کیا جاتا ہے ہوا کا دباؤ کم ہو جائے تو آکسیجن ماسک اپنے آپ کی کرسی کے نیچے آ جائیں گے اور آپ ان کو ناک اور منہ پہ چڑھا کر کھینچیں۔ ہوا کا دباؤ کم ہو جائے تو میرے بھائیوں سوچو اور غور کرو کہ ہمیں آکسیجن لینا پڑتی ہے۔ جب ہمارے پھیپھڑوں میں انفیکشن ہو جائے تو ہمیں ہاسپٹل جا کر آکسیجن کے سہارے زندہ رہنا پڑتا ہے، لیکن ہمارے اس رب کی رحمت دیکھو کہ وہ ہمارا پروردگار، وہ ہمارا رب العالمین، وہ ہمارا پروردگار جس نے ماں کے پیٹ کے اندر بھی ہمیں آکسیجن پہنچاتا رہا۔ صرف پیٹ کے اندر نہیں، اس دنیا کے اندھیرا ہے، دنیا کی روشنی نہیں ہے، پھر ماں کے پیٹ کا اندھیرا ہے، پھر اس ماں کے پیٹ کے اندر رحم بچے دانی ہے، اس بچے دانی کا اندھیرا ہے، پھر اس بچے دانی کے اندر بھی آپ نہیں ہیں، اس بچے دانی کے اندر ایک جھلی ہوتی ہے، اس جھلی کے اندر آپ رہتے ہیں۔ ہم اور آپ کا گزر بسر اسی راستے سے ہوا ہے، اسی بچے دانی کی اس جھلی کے اندر ہم اور آپ رہے ہیں، اور بچہ اسی جھلی میں رہتا ہے۔ دنیا کا اندھیرا، ماں کے پیٹ کا اندھیرا، بچے دانی کا اندھیرا، بچے دانی کے اندر جو جھلی ہے اس جھلی کے اندر ہم ہیں۔ اتنی تاریکی کے اندر بھی وہ ہمیں آکسیجن پہنچاتا رہا، وہ ہمیں ہوا دیتا رہا، وہ ہمیں غذا پہنچاتا رہا، وہ اس وقت بھی ہمیں نہیں بھولا۔ جب ہم ماں کے پیٹ کے اندر تھے تو پیٹ سے باہر لانے کے بعد وہ ہمیں کیسے بھول جائے گا؟ وہ اللہ ہمیں روزی ماں کے پیٹ میں بھی پہنچاتا رہا تو پیٹ سے باہر آنے کے بعد وہ ہمیں کیسے بھول جائے گا؟ میرے بھائیوں، وہ نہیں بھولتا ہے، یہ ہمارے اور آپ کا وہم و گمان ہے کہ وہ ہمیں اور آپ کو بھولا ہوا ہے۔ نہیں، وہ نہیں بھول سکتا۔ انسان کو زندہ رہنے کے لیے کتنی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے؟ سب سے زیادہ ہوا، اس کے بعد پانی۔ بغیر کھانے پینے کی چیزوں کے آدمی 2-4 دن زندہ رہ لے گا، لیکن بغیر پانی کے اور اس کے بعد کھانے اور پینے کی چیزیں۔
آپ دیکھیے جیسے ہی دنیا کے اندر آپ قدم رکھتے ہیں، ماں کے پیٹ سے آج پہلے ہی دن ہے آپ باہر آئے ہیں، زندگی کے لیے آپ کو سب سے زیادہ ہوا کی ضرورت تھی، آپ کے آنے سے پہلے اللہ رب العالمین نے ہوا کا انتظام پہلے ہی کر رکھا تھا۔ آپ کو اس کے بعد جیسے جیسے بڑے ہوتے جائیں گے، 6 مہینے تک ڈاکٹر کہتا ہے پانی مت دو، 6 مہینے کے بعد پانی، آپ دنیا میں آئے پانی کا انتظام پہلے ہی سے، کھانے پینے کی چیزیں جب آپ شروع کریں گے، آپ نے کھانا سیکھنا بعد میں سیکھا ہے، کھانا کھانا اس کا انتظام اللہ نے پہلے ہی کر دیا۔ یہ 6 مہینے بھی آپ بغیر جو پانی کے اور بغیر کھانے کی چیزوں کے رہے، تو ذرا قدرت تو دیکھیے، اللہ کا رحم و کرم تو دیکھو۔ وہ ماں جس نے ابھی تک کوئی بچہ پیدا نہیں کیا، لیکن جیسے ہی تمہیں اپنے پیٹ سے باہر نکالتی ہے، اللہ رب العالمین اس کی پستانوں میں سوراخ پیدا کر کے تمہارے لیے غذا کا انتظام کر دیتا ہے، اور تمہاری غذا تمہاری ماں کی پستان میں پیدا کر دیتا ہے۔ آتے ہی سب سے پہلے تم اپنے ماں کی پستان سے لگتے ہو۔ غور کرو، یہ رب کی ربوبیت اور اس کی رحمان کی رحمانیت نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ ہاتھ پیر، یہ ہوا پانی، یہ سب تم اور ہمارے ماں باپ کہیں کرانہ مرچینٹ کی دکان سے خرید کے نہیں لائے تھے، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے اس دنیا میں پہلے ہی سے بنا کر تیار کر رکھی تھی۔ لیکن کتنا ناشکرہ ہے وہ بندہ جو ان تمام نعمتوں سے فائدہ تو اٹھائے، لیکن وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اس تخلیق کا مقصد سمجھ کر جب تھوڑا بالغ ہو جائے، بڑا ہو جائے، تو مسجد میں آ کر وہ اپنی پیشانی کو زمین پر رکھ کر اپنے آپ کو رب کا غلام اور رب العالمین کو اپنا مالک ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کتنا نافرمان، کتنا ناشکرہ ہے یہ انسان۔ یہ ساری چیزیں ہمیں اور ہمارے ماں باپ کہاں سے لے کر آئے تھے؟ خرید کے لائے تھے کیا؟ ہوا کسی دکان پر خرید کے لائے تھے کیا؟ یہ پانی کسی دکان سے خرید کے لائے تھے کیا؟ ٹھیک ہے آج بسلری بوتل ملتی ہے، لیکن پانی تو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔ آپ نے کیا کیا ہے؟ ارے آپ نے اس کو ابال دیا، فلٹر کر دیا، کچھ کیمیکل ڈال کر اس کو 5-6 مہینے کے لیے محفوظ کر دیا، لیکن اگر پانی ہی اللہ زمین سے نہ نکالے تو بتائیے کیا کر لیں گے آپ؟ یہ سمجھ لو کہ اللہ نے گیہوں پیدا کیا، آپ نے اس کو پیس کر آٹا بنا دیا۔ نہ آٹا آپ کا ہے، نہ گیہوں آپ کا ہے، بس اس کو پیس دیا۔ اللہ نے ساری چیزیں بنائی ہیں، آپ نے اس کو اپنے طریقے کے مطابق آپ نے اس کو استعمال کر لیا، حالانکہ وہ ساری چیزیں آپ کی نہیں۔ جب ٹیلی فون کسی نے بنایا تھا، لینڈ لائن جو ہاتھ میں ریسیور لے کے بات کی جاتی تھی، تو اس ٹیلی فون بنانے والے نے گھمنڈ میں، تکبر میں آ کر کہا تھا، آج میں نے وہ چیز بنا لی جو اللہ واللہ بھی نہیں بنا پایا۔ تکبر میں آ کر اس نے یہ بات کہی تھی، جو اللہ واللہ بھی نہیں بنا پایا۔ یہاں بیٹھے بیٹھے امریکہ، سعودیہ، کویت، دبئی بات کر لو، لیکن وہ بھول گیا۔ یہ 250 گرام کا ڈبہ بنا کر وہ اپنے آپ کو اتنا فخر کرنے لگا۔ جب اس سے پوچھنے والے نے پوچھا، اچھا یہ بتاؤ کہ امریکہ میں یا لندن میں تمہارا بھائی ہے؟ کہاں؟ اگر اس کے کان بہرے ہو جائیں اور یہاں تمہاری زبان گونگی ہو جائے اور تم یہاں سے ریسیور اٹھا کر کچھ بتانا چاہو اور گونگا ہونے کی وجہ سے تم بول نہیں پا رہے ہو اور وہ بہرا ہونے کی وجہ سے سن نہیں پا رہا ہے، تو اب یہ بتاؤ یہ 250 گرام کا ڈبہ اب کس کام کا ہے؟ غور کیجئے کتنا فخر! نہ تو ہیلو کہنے والی زبان اس نے بنائی، نہ ہیلو سننے والے کان اس نے بنائے۔ زبان اللہ نے بنائی، کان اللہ نے بنائے۔ اگر اللہ زبان اور کان کی قوت گویائی و سماعت چھین لے تو بتاؤ یہ 250 گرام کا ڈبہ پھر کس کام کا ہے؟ لوگ تکبر میں آ جاتے ہیں اور بھول جاتے ہیں۔ یہ رب کی ربوبیت اور رحمت نہیں تو اور کیا ہے میرے بھائیوں؟ اور اس کے باوجود یہ کہتا ہے کہ مجھے سب سے زیادہ خوشی تب ہوتی ہے جب میرا بندہ پلٹ کر میرے پاس آتا ہے۔
یعنی گناہ کرتا ہے لیکن پھر لوٹ کر میرے پاس آتا ہے. فرمایا اگر تم گناہ کر کے توبہ کرنا چھوڑ دو گے تو ہم تمہیں اس دنیا سے ہلاک کر دیں گے. اللہ نے کہا پھر ہم ایسے لوگوں کو اس دنیا میں پیدا کریں گے جو غلطیاں کریں گے لیکن رجوع ہم سے کریں گے, غلطیاں کریں گے اور لوٹ کر ہمارے پاس آئیں گے. اللہ کو خوشی ہوتی ہے اس بندے سے جو اللہ کی طرف پلٹے اور اللہ سے توبہ کرے اور معافی مانگے جو کچھ بھی مانگنا. حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ ایک جنگ کے اندر کچھ قیدی گرفتار کر کے لائے گئے. ان قیدیوں کے اندر ایک عورت بھی تھی جس کا چھوٹا سا بچہ, دودھ پیتا بچہ کہیں غائب ہو گیا تھا, کہیں کھو گیا تھا. اس عورت کی پستانوں میں دودھ تھا جو اپنے بچے کو پلاتی تھی, لیکن اس کا بچہ کہیں غائب ہو گیا, کھو گیا. یہ عورت بھی گرفتار کر کے لائی گئی جنگی قیدیوں میں. وہ عورت جس چھوٹے بچے کو دیکھتی اس کو اٹھا لیتی اور اپنے پستان سے لگا کر اپنا دودھ پلانے لگتی. اللہ کے نبی نے فرمایا کیا اے صحابہ اس عورت کی محبت دیکھو, یہ جس کے بچے کو اٹھاتی چاہتی ہے پکڑ لیتی ہے اور اپنے پستان سے لگاتی ہے. اگر اس کو اس کا اپنا بیٹا مل جائے تو کیا امید ہے, کیا یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈال دے گی؟ صحابہ نے عرض کیا ہرگز نہیں, بلکہ اس کا بچہ اگر آگ میں جل بھی رہا ہوگا تو یہ اپنے آپ کو جلا کر خاک کر لے گی لیکن اپنے بچے کو بچانے کی فکر کرے گی. اگر اس کو پتا چل جائے کہ فلاں جگہ میرا بچہ جل رہا ہے تو یہ جلتی ہوئی آگ میں کود کر اپنے بچے کو بچانے کی کوشش کرے گی. اس بات کی فکر نہیں کرے گی کہ میں کتنی جل رہی ہوں, بچوں گی بھی یا نہیں بچوں گی. بچے کی محبت اس عورت کو اس بچے کی جلتی ہوئی آگ میں کودنے پر اس عورت کو مجبور کر دے گا. یہ ہے محبت اس عورت کی. فرمایا اللہ ارحم بعبادہ من ہذہ بولدہا, میں قسم کھاتا ہوں اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے, جتنی عورت اپنے بچے سے محبت کرتی ہے اس سے 1000 گنا زیادہ اللہ رب العالمین اپنے گناہگار بندے پر مہربان ہے. وہ نہیں چاہتا کہ میرا بندہ جہنم میں جل کر راکھ ہو جائے, وہ نہیں چاہتا, اس سے بھی کہیں زیادہ مہربان ہے. اللہ ارحم بعبادہ من ہذہ بولدہا, جتنا یہ عورت اپنے بچے سے محبت کر رہی ہے اس سے کئی گنا زیادہ اللہ اپنے گناہگار بندے پر مہربان ہے, اس سے محبت کرتا ہے. لاؤ رحمت کو تلاش کرو, اچھی امید رکھو, لیکن عبادت کے ساتھ, اس کے شکر کے ساتھ. آپ کیا سمجھتے ہو آپ نے پانی پیا, پانی آپ کے پیٹ میں پہنچ گیا ہو گیا؟ نہیں, یہ پانی آسانی کے ساتھ پیشاب کے راستے سے اگر آپ کے نکل جاتا ہے تو وجب الشکر. حضرت عائشہ فرماتی ہیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا واجب ہے. کتنے لوگ آج پیشاب کی بیماریوں میں ملوث ہیں. فرمایا کہ کوئی بندہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جو پانی پیے, ما من عبد یشرب الماء القراہ, جو پانی پیے اور آرام سے پانی کو نگل کر پیٹ تک پہنچا دے اور وہ پانی آرام کے ساتھ آسانی کے ساتھ پیشاب کے راستے سے باہر میں نکل آئے, الا وجب الشکر, تو اس بندے کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرنا واجب ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے. عافانی غفرانکا, اے اللہ تیرا شکر اور تیرا احسان ہے, مجھے بخش دے, تو نے آسانی کے ساتھ مجھے پانی پلایا اور آسانی کے ساتھ وہ پانی باہر بھی آ گیا. کتنے لوگ ہیں جو یہ شکر ادا کرتے ہیں؟ جب پیشاب کرنے پر اور آسانی سے پیشاب ہو جائے, جب اس پر اللہ کا شکر ہمارے اور آپ کے اوپر واجب ہو رہا ہے, تو کھانے پینے, رہنے, سونے, جاگنے اور کاروبار کرنے پر اللہ کا شکر ادا کیوں نہیں واجب ہوگا ہمارے اوپر؟ سوچیے, ہم نے رحمت کے ایسے اصول نہیں دیکھے. آپ مجھے بتائیے اور فیصلہ کر کے بتائیے اور دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے کہ آپ اپنی بیٹیوں کی شادی کرتے ہیں, جہیز دیتے ہیں, بہن کی شادی کرتے ہیں, جہیز دیتے ہیں, جہیز کا لینا دینا جائز ناجائز وہ ایک الگ ٹاپک ہے, وہ کبھی پھر سنیے گا. آپ دیتے ہیں سامان. ہماری بیٹی میکے سے سسرال جاتی ہے, ہماری بہن اپنے ماں کے گھر سے جب سسرال جاتی ہے تو میکے کے سامان کی بڑی حفاظت سے رکھتی ہے, اس کو صاف کر کر کے چن چن کے رکھتی ہے,
وہ اس شوہر کے مال کی اتنی حفاظت نہیں کرے گی، اس سے کہیں زیادہ وہ اپنے میکے سے ملنے والے، اپنے بھائی اور ماں باپ کے اس کی طرف سے ملنے والے سامان کی حفاظت کرے گی۔ کانچ کے 2 برتن رکھے ہیں، گلاس رکھے ہیں، اچانک صاف کرتے کرتے ایک گلاس گر جاتا ہے، ایک برتن گر جاتا ہے، دونوں زمین پر گرے لیکن ایک برتن بچ گیا، کانچ کا ہے، شیشے کا ہے، اور ایک گلاس ٹوٹ گیا۔ بتاؤ ہماری بہن یا ہماری بیٹی یا ہماری ماں کس برتن کی حفاظت کرے گی؟ اب کون سے برتن کی سیفٹی کرے گی؟ جو ٹوٹ گیا اس کی یا جو بچ گیا اس کی؟ ہر عقل مند آدمی یہی کہے گا جو ٹوٹ گیا وہ تو ٹوٹ گیا، اس کا کیا کرے گی؟ جو بچ گیا اس کو سنبھالے گی، اس کو صاف کرے گی اور اسی کو حفاظت کے ساتھ رکھے گی۔ اب سوال یہ ہے کہ جو ٹوٹ گیا، جو بکھر گیا، جو کسی کام کا نہیں ہے، جس میں اتنے ٹکڑے ہو چکے ہیں کہ وہ جڑ بھی نہیں سکتا، اس کا کیا کرے گی؟ آپ کا جواب یہ ہوگا کہ آپ کا بیٹا اگر چارپائی پر بیٹھا ہوگا تو ماں کہے گی بیٹے وہیں بیٹھے رہنا، یہاں مت آنا، کانچ چپ جائے گی۔ پھر وہ جھاڑو لائے گی اور صاف کرے گی، ادھر ادھر بکھرے ہوئے کانچ کے ٹکڑوں کو صاف کرے گی اور کسی برتن میں بھر کر اس کو ڈسٹ بن میں ڈال دے گی یا کوڑے دان میں پھینک دے گی۔ اس ٹوٹے ہوئے برتن کو کیوں نہیں رکھے گی؟ جواب یہ ہے کہ اس کے کسی کام کا نہیں ہے، کام کا نہیں ہے تو اب کیا کرے گی؟ پھینک دے گی کباڑ خانے میں، ڈال دے گی کوڑے میں، ڈال دے گی ڈسٹ بن میں۔ چلیے بہت اچھا جواب، لیکن آئیے تھوڑے سے آپ کے مزاج کو بدلتے ہیں ہم۔ ایک ماں کے 2 بیٹے ہیں، ایک کی عمر 18 سال اور ایک کی عمر 22 سال۔ 22 سال کا بچہ، 18 سال کا بچہ، 19 سال کا بچہ محنت کرتا ہے، کما کر لاتا ہے، پورے گھر کا بوجھ اٹھا رہا ہے، اپنے ماں کو کھلاتا ہے، ماں بیمار ہوتی ہے تو اس کا علاج بھی کراتا ہے، لیکن اس کا بڑا بھائی 22 سال کا، 21 سال کا جوان، وہ اپاہج ہے، پیروں سے لنگڑا ہے، ہاتھوں سے کوڑی ہے، بستر پر لیٹا ہوا ہے، وہ پیشاب و پائخانہ کرنے بھی نہیں جا پاتا، اس کو اٹھانا پڑتا ہے، اسی بستر پر اس کو لیٹرین کرانا پڑ رہی ہے، پیشاب کے لیے برتن لانا پڑ رہا ہے، اسی برتن میں اس کو پیشاب کرانا پڑ رہا ہے، ہاتھ اس کے اپاہج ہیں، کوڑی ہے، وہ اپنے ہاتھ سے اپنی گندگی کو صاف بھی نہیں کر پاتا ہے، وہ اپنے ہاتھوں سے کپڑے بھی نہیں دھو پاتا ہے، بلکہ وہ ایک روٹی کا لقمہ اٹھا کر اپنے منہ میں رکھ بھی نہیں پاتا ہے، اس کو کھلانا پڑتا ہے۔ بالکل کانچ کے گلاس کی طرح جو ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہے، یہ لڑکا بھی کسی کام کا نہیں ہے، عمر 20 سال 21 سال 22 سال ہے، یہ ماں کے اوپر بھی بوجھ بنا بیٹھا ہے، یہ بھائی کے اوپر بھی بوجھ بنا بیٹھا ہوا ہے، یہ پورے گھر کے لیے بوجھ بنا بیٹھا ہوا ہے، اور 18 سال کا بچہ کما کما کر لا رہا ہے، اپنی ماں کو کھلا رہا ہے۔ ایمانداری کے ساتھ بتائیے اور دل کی گہرائی کے ساتھ بتائیے، ماں ان دونوں بچوں میں سے کس بچے سے زیادہ محبت کرے گی؟ آپ کہیں گے وہی 22 سال کے بچے سے جو لنگڑا ہے، لولا ہے، پائج۔ کیوں؟ وہ تو کسی کام کا نہیں ہے، اس کو تو اٹھا کر پھینک دینا چاہیے، لاوارثوں میں بھیج دینا چاہیے، یتیم خانوں میں بھیج دینا چاہیے، لیکن ماں اس جگر کے ٹکڑے کو، اس 20 21 سال اور 22 سال کے بچے کو کیوں نہیں بھگا رہی ہے؟ ارے بھگانا تو چھوڑیے، 18 سال کے بچے کے کپڑے نہیں بدلے گی، وہ ٹوائلٹ جائے گا تو ماں اس کے پیچھے پیچھے نہیں جائے گی، کیونکہ وہ بچہ اب جوان ہے۔ لیکن جوان تو یہ بھی ہے جو 22 سال کا ہے، لیکن ماں اس کے پیچھے پیچھے ہی نہیں جائے گی، اس کے پاس بیٹھی رہے گی، اپنے مبارک و پیارے ہاتھوں سے اس کا سر بھی سہلائے گی، بار بار پوچھے گی بھوک تو نہیں لگ رہی ہے، اور بار بار اپنے ہاتھ سے اس کو لقمہ بنا بنا کر اس کو کھلائے گی، اس کے کپڑے بھی دھوئے گی، یہاں تک کہ اس کے پیشاب کرنے پر اس کی شرمگاہ بھی دھوئے گی، اور لیٹرین کرنے پر لیٹرین بھی دھوئے گی۔ آج اس کو شرم نہیں آ رہی ہے،
اس کے باوجود کہ وہ بچہ بالغ بھی ہے اور 22 سال کا، لیکن ماں کو شرم نہیں آ رہی ہے۔ ایک ماں کے دل میں یہ رحم کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے میرے پاس رحم کے 100 درجے ہیں، 100 درجے۔ میں نے دنیا میں 1 درجہ اتارا ہے، 99 درجے میں نے اپنے پاس رکھے ہیں۔ یہ دنیا میں جو تم دیکھ رہے ہو یہ میری رحمت کا 1 درجہ ہے۔ آپ دیکھیے، ابھی مرغی بلی کو دیکھتی ہے، بھاگتی ہے، یہ بلی ہمیں جھپڑ لے گی، لیکن وہی مرغی جب 20-25 بچے کی ماں بن جاتی ہے اور انڈوں میں سے چوزے جب نکلتے ہیں مرغی کے، اور جب وہی مرغی کسی بلی کو سامنے دیکھتی ہے تو ان بچوں کو چھوڑ کے بھاگتی نہیں ہے، بلکہ اپنے پر کھول کر بلی کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے۔ یہ بچوں کی محبت اس مرغی کے اندر کس نے پیدا کی ہے؟ ایک بکری کو دیکھیے، جب اپنے 2 بچے ایک بچے سے جنتی ہے اور بچہ پیدا کرتی ہے تو وہ بکری کس طریقے سے اپنے بچے کی اس غلاظت کو چاٹتی ہے۔ ایک کتیا کو دیکھیے، جب وہ بچے جنتی ہے تو کس طریقے سے اس کے بچے اس کے پیچھے پیچھے جاتے ہیں، اور وہ کتیا اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے ایسی گفا تلاش کرتی ہے جہاں دوسرے کتوں کا گزر نہ ہو سکے، اور کوئی بلی یا کوئی خطرناک جانور ہمارے بچوں پر حملہ کر کے ان کو کھا نہ جائے۔ یہ جانوروں کے اندر بھی محبت کس نے پیدا کی ہے؟ یہ ذات وہی اللہ رب العالمین کی ہے، یہ اللہ کی نعمت نہیں تو اور کیا ہے؟ میرے پیارے ساتھیوں، اس رحمت کو اگر اللہ نے اتارا ہے اور اس رحمت کے اتنے چشمے پھوٹے ہیں کہ ہمیں اس سے فائدہ حاصل کرنا چاہیے اللہ کے شکر کے ساتھ۔ اللہ کے شکر کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کرو گے، ان نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ گے۔ جمعے کا خطبہ میں نے کہا تھا مختصر ہوتا ہے، پھر بھی 12:15 سے 1:05 تک میں نے کھینچا ہے آپ تک۔ 50 منٹ کا خطبہ کم نہیں ہوتا، جبکہ خطبہ صرف آدھے گھنٹے کا ہونا چاہیے، لیکن آپ کی اجازت اور میں نے بھی 15 منٹ پہلے ممبر پر بیٹھنا گوارا کر لیا۔ چلیے، کبھی کبھی سننے کا موقع ملتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اللہ کی نعمتوں سے مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرما۔ باراللہ اس رحمت کا صحیح طریقے سے شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین یہ رحم و کرم ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے، اللہ ہمیں اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما، اور شکر کے ساتھ احسان اور شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین جب تک تو ہمیں زندہ رکھنا، اسلام پہ زندہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔